اگر علی کا بھی بیٹا ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے وہ جنتی نہیں بن سکتا. خود علی نے بھی اگر تقویٰ نہیں ہے جنتی نہیں بن سکتے. خدا مفت میں کسی کو کوئی اجر نہیں دیتا. یعنی جناب سیدہ نے کوئی عبادت نہیں کی اور خدا نے ایسے ہی مقام دے دیا. کیا بات کریں مولانا, اگر جناب سے تقویٰ نہ اختیار کریں تو فلان ہو جائے فلان ہو جائے. یہ سب بے ڈھنگی باتیں تو مجھے کرنی نہیں ہے, اور نہ احمقانہ باتوں کو میں کرنا چاہتا ہوں. عنایت الہیہ کو سمجھیے. دیکھیں یہ عبادتوں کی وجہ سے تھا, انتہائی پیچیدہ بحث ہے, نہ مجھے آپ کے سامنے چھیڑنی ہے اور نہ یہاں پہ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. یہ بچوں کو جو بتائی جاتی ہے نا بات, اور بچے بھی ہم سے آگے پوچھنا سر دل پہ تیر تو لگتا ہے. دیکھیے جناب سیدہ بھی اگر تقویٰ نہ رکھتی تو خدا ان کو, زبان نہیں چل رہی میری, نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ میری جرت ہے, فرض کے طور پہ بھی میں نہیں کہہ سکتا. خدا ان کو جناب سیدہ کا تقویٰ اختیار نہ کرتی تو وہاں ڈال دیتا جہاں خدا اپنے دشمنوں کو ڈالتا ہے. تو یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جن مولانا حضرات سے آپ محبت کرتے ہیں, جن علماء سے محبت کرتے ہیں بغیر درجے کے, ان کے بارے میں کوئی مثال نہیں لاتے. نہیں مولانا مثال ہے تو دختر گرامی رسول خدا کی مثال کیوں لا رہے ہو؟ لاؤ اپنے مولانا کی مثال, اپنے امام جماعت کی لاؤ, تمام بزرگوں کی لاؤ جن سے تم محبت کرتے ہو. یہ مثال میں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, مذائقہ نہیں ہے, تو آپ جناب امیر کی مثال کیوں لا رہے ہیں؟ آپ جناب سیدہ کی مثال کیوں لا رہے ہیں؟ آپ 12 اماموں کی مثال کیوں لا رہے ہیں؟ جب تک آپ یہ مثال لائیں گے ہماری آپ سے جنگ ہے, کوئی تکلف نہیں ہے. لاؤ جا کر, اگر میں کہہ دوں بخدا آپ میں سے بعض کی پیشانی پر بل آ جائیں گے, کیونکہ تربیت ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ مراجی کے بارے میں آپ نے کہہ دیا. آپ سمجھیے تو صحیح کہ مرج تقلید خود اپنے آپ کو کہاں پر رکھ رہا ہے. دکان چمکانے کے لیے مراجی کی تعریف کرنا اور ہے, اہل بیت کے مقامات کو واضح کرنے کے لیے گفتگو کرنا اور ہے. خود توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. یہ میں مراجی کی طرف نسبت نہیں دے رہا دکان چمکانے کے لیے, یہ میں ان تمام خطبہ سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے روایت پڑھو جا کر, میاں جا کر خلقت کیسے تھی, خداوند تبارک و تعالیٰ نے کس صورت میں خلق کیا جناب سیدہ کو, بزرگواری کیا ہے, کس طرح سے جناب سیدہ کی محبت کتنی لیئرز تک, کتنی تہوں تک, کتنے مرحلوں تک اپنا اثر دکھاتی ہے, اور سیدہ کی محبت کتنی غلط عقیدوں کو دل سے قیامت میں بھی دور کر دے گی. ایک عجیب غلغلہ مچا ہوا ہے سرکار, تہلکہ ہے جناب سیدہ کی مودت اور محبت. 3 دن تک جو مجھ پر سلوات بھیجے گا جناب سیدہ سے حدیث ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو اہل نجات میں سے قرار دے گا. مت مثال لائیے, اور جو مثال لاتا ہے ہم سے پوچھے مل یہ ہے, اچھا مولانا یہ بات صحیح ہے, اگر نعوذ باللہ میں کہہ دوں ہاں صحیح ہے اب بات کیجئے, تو پھر یہ کیسے عقائد ہی صحیح نہیں ہے آپ کے, آپ کو توجہ ہی نہیں ہے, آپ سمجھیں گے لحوق کا مطلب کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ جو میں نے بات کی یہ تمہید مطلب کے لیے تھی کہ گفتگو کی زمین کو میں ہموار کر سکوں. سرکار خلقت ہوئی ہے پنجتن کی ساتھ میں, تو جناب سیدہ اگر عبادت نہ بھی کرتی تو خدا کیا دیتا. دیکھیے بات سنیے, ابا کاندھے پر وہ ڈالیے جو آپ کی اور میری اوقات کے مطابق ہو, مت جائیے ان چیزوں میں, حد میں رہیے اپنے. جناب سیدہ ہماری وہ مقام ہے کہ اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. جبرائیل لے کے جا رہا ہے معراج پر, جناب رسالت میں آپ کو کہنا یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. فرشتے کو بھی اپنی حیثیت پتا ہے.